بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز۔ میں پاکستان کے شہر گوجرانوالہ میں رہتا ہوں، لیکن میری نانی کولکتہ میں رہتی تھیں۔ کیا میں پاکستان کے وقت نانی نے اپنا گاؤں چھوڑنے سے انکار کر دیا؟ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب میں امی ابو اور دادی کے ساتھ ہجرت کر کے پاکستان آ گیا۔ میری عمر جب 11 سال کی تھی تو گرمیوں کی چھٹیوں میں مجھے امی کولکتہ اپنی والدہ سے ملانے لے گئیں۔ میری نانی کا گاؤں شہر سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔ نانی کا گاؤں بہت خوبصورت اور عین جنگل کے درمیان میں واقع تھا۔ ہم جب یہاں پر ان کے گھر پہنچے تو تھوڑی دیر کے بعد ہی میں اور میری بہن گاؤں گھومنے کے لیے باہر نکلے۔ اچانک گھومتے پھرتے ہمیں جنگل کے کافی اندر ایک عمارت دکھائی دی، جس کی تعمیر نامکمل اور ادھوری سی تھی۔ ہم دونوں کو خاص طور پر نانی نے اس طرف جانے سے منع کیا تھا جب ہم گھر سے نکلنے لگے تھے، لیکن ہم بھی بلا کے ضدی تھے، اس لیے ہم دونوں مارے اشتیاق کے اسی طرف چل نکلے۔ ابھی ہم تھوڑے سے فاصلے پر ہی تھے کہ اچانک ہمارے ماموں نے ہمیں آواز دیتے ہوئے ہمارے سر پر جا پہنچے اور پھر اپنے ساتھ لے کر گھر آ گئے۔ لیکن ہم دونوں بہن بھائیوں کے ذہن میں وہ عمارت تو جیسے چپک ہی گئی تھی۔ ویسے بھی عمران سیریز اور خوفناک موویز دیکھ دیکھ کر ہمیں اس عمارت کو قریب سے دیکھنے کا تجسس جیسے جاگ سا گیا۔ ویسے بھی ہم دونوں بہن بھائی بہت ہی ضدی تھے، جو ٹھان لیتے وہ کر کے ہی رہتے۔ ہمارا اگلا مشن اس عمارت کو ڈسکور کرنے کا تھا اور یہ ہم طے کر چکے تھے۔ ایک دن ہمیں دوپہر کو یہ موقع مل ہی گیا۔ جب سب لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں آرام کرنے کی غرض سے سونے چلے گئے تو ہم بھی چپکے سے گھر سے نکل آئے اور بھاگتے ہوئے اس عمارت کی طرف گئے۔ جب ہم اس رستے پر پہنچے تو یہاں پر بے شمار جھاڑیوں اور خودرو پودوں نے ہمارا استقبال کیا۔ ہمیں یہاں سے راستہ بنا کر جانے میں دشواری کا سامنا مسلسل کرنا پڑ رہا تھا، لیکن ہم نے ہمت نہیں ہاری اور ہم آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب ہم اس عمارت کے قریب گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ تو 2 منزلہ عمارت تھی۔ اس کی دوسری منزل گھنے درختوں کی وجہ سے دور سے ہمیں دکھائی نہیں دی۔ جانے کیوں اس کی دوسری منزل دیکھ کر ہم قدرے خوفزدہ ہو گئے، اور خوفزدہ کیوں نہ ہوتے، کیونکہ اس کی دوسری منزل مکمل طور پر جلی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس منزل پر کسی نے پٹرول ڈال کر جلایا ہو۔ دوسری منزل پر جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، لیکن یہ سیڑھیاں ٹوٹی پھوٹی اور مٹی دھول سے اٹی ہوئی تھیں۔ ہم نے چاروں طرف سے گھوم کر اس عمارت کو دیکھا اور پھر اس کے اندر جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے جوں ہی ہم نے سیڑھی پر پہلا قدم رکھا ہی تھا کہ اچانک تیز ہوا سی چلنے لگی اور جلے ہوئے گوشت کی بدبو جوں ہی ہم نے محسوس کی تو اپنے ناک پر ہم نے ہاتھ رکھ لیے۔ چھوڑو، پھر کبھی آ جائیں گے، میں نے اپنی بہن سے کہا تو وہ ہنسنے لگی۔ لگتا ہے تم ڈر گئے ہو، اس نے میرا مذاق اڑایا تو میں سینہ پھلاتے ہوئے بولا، میں کوئی ڈرتا ورتا تو نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا ہی تھا کہ ہم دونوں نے ایک انتہائی تیز چیخ کی آواز سنی اور ہمارے رنگ اڑ گئے۔ میری چھوٹی بہن نے فوراً میرا ہاتھ پکڑا تو اس کا ہاتھ ڈر کی وجہ سے شدید ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ میں نے اسے فوراً کہا کہ یہاں سے بھاگو۔ میری بات سننے کے فوراً بعد ہی میری بہن نے جوں ہی بھاگنے کی کوشش کی تو اس کا پاؤں زمین پر پڑی ہوئی ایک اینٹ سے بری طرح سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل جا کر زمین پر گر گئی۔ میں چونکہ بھاگتے ہوئے اس سے کافی آگے تھا، اس لیے اس کے چیخنے تک میں کافی آگے تک جا چکا تھا۔ وہ زمین سے اٹھنے کی بجائے لیٹی ہوئی تھی اور مسلسل چیخ رہی تھی۔
میں اس کی طرف آتے ہوئے اسے مسلسل کہتا جا رہا تھا کہ آخر تم زمین پر اس طرح سے کیوں لیٹی ہوئی ہو؟ اٹھتی کیوں نہیں ہو؟ کیا تمہیں زیادہ چوٹ لگ گئی ہے؟ مگر وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے بس چیختی ہی چلی جا رہی تھی۔ میں تیزی سے اس کے پاس پہنچا تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور خوفزدہ نظروں سے دائیں بائیں بھی دیکھتا چلا جاتا اور اسے کہتا کہ اٹھو، میرا ہاتھ پکڑ لو، لیکن وہ میری کوئی بات نہیں مان رہی تھی۔ تو میں اس کے اوپر تھوڑا سا جھکا اور اسے اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن وہ تو پل پل وزنی ہوتی جا رہی تھی کہ اسے اٹھانے کے لیے میں جو زور لگا رہا تھا اس میں میری تو ہمت بالکل ختم ہو گئی۔ اچانک مجھے یہ معاملات بد سے بدتر کی طرف جاتے ہوئے محسوس ہوئے تو میں نے فوراً آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور زور سے اپنی بہن کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ تم بھی آیت الکرسی پڑھو۔ آیت الکرسی مجھے امی نے سکھائی تھی۔ جو ہی ہم دونوں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی، میری بہن ایک دم سے ٹھیک ہو گئی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تو ہم نے بغیر وقت ضائع کیے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہم جب گھر پہنچے تو سب اپنے اپنے کمروں میں ابھی تک سو رہے تھے، تو ہم دونوں نے شکر ادا کیا کہ کسی کو بھی ہمارے باہر نکلنے کا پتہ نہیں چلا، لیکن ہم اس قدر ڈر چکے تھے کہ ہم نے اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ نانی کے گاؤں میں میرا یہ مشاہدہ تھا کہ یہاں پر لوگ جلدی سوتے ہیں۔ درختوں میں گھرا ہوا یہ گاؤں غروب آفتاب کے بعد گھٹا ٹوپ اندھیرے میں تو ڈوب ہی جاتا تھا، لیکن یہاں پر عجیب سی سنسانی بھی پھیل جاتی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی ہم دونوں بہن بھائی سونے کے لیے امی کے ساتھ کمرے میں گئے، لیکن کمرے کی لائٹس کو ہم نے آن رکھنے کا کہا تو امی نے ہماری ایک نہ سنی اور لائٹ آف کر دی۔ البتہ برآمدے کی لائٹس کو آن کر کے وہ باہر چلی گئیں۔ میں اور میری بہن دونوں ہی سونے کی کوشش کرنے لگے، لیکن بار بار دوپہر کو ہونے والا واقعہ ہمیں یاد آ جاتا۔ میں اپنی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا ہوا تھا کہ اچانک مجھے میری بہن نے کندھے سے ہلایا تو میں نے اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھا تو اس نے مجھے آہستہ سے کہا کہ باہر برآمدے میں کوئی کھڑا ہے۔ میں نے جوں ہی اس کی طرف نگاہ کی تو دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک عورت کمرے سے باہر برآمدے میں روشنی کے عین نیچے کھڑی ہے، جس کے لمبے بال ہوا میں لہراتے ہوئے ہم باقاعدہ دیکھ سکتے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے باہر ہوا چل رہی ہو۔ میں نے اونچی آواز میں ڈرتے ڈرتے پوچھا کون ہے، لیکن وہ ہمیں مسلسل گھورے جا رہی تھی۔ اس کا کھڑا ہونے اور ہمیں دیکھنے کا انداز انتہائی خوفناک تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی نے چیخنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اچانک ہمیں آواز سنائی دی، شش، جیسے کوئی ہمیں چیخنے سے منع کر رہا ہو۔ اتنے میں کمرے کی لائٹ جلنے بجھنے لگی اور وہ عورت اب ایک دم سے ہمارے کمرے کے اندر عین ہمارے سامنے آ کر کھڑی تھی۔ روشنی میں اس کا جلا ہوا چہرہ اور جسم دیکھ کر ہم دونوں بہن بھائی بے ہوش ہو گئے۔ مجھے جب ہوش آیا تو ہم دونوں کا صدقہ دیا گیا، لیکن نہ میں نے اور نہ میری بہن نے ایک لفظ بھی کسی کو نہیں بتایا کہ آخر ہم کس بات پر ڈر کر بے ہوش ہوئے تھے۔ ہم وہاں رہنے کے لیے گئے تھے، لیکن اس واقعے کے بعد ہم دونوں نے ضد کر کے امی کو واپس گجرانوالہ چلنے کا کہا۔ پھر ہم دوبارہ جب اپنے گاؤں تب گئے جب نانی کا انتقال ہو گیا، تو میں اپنی فطری تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر دوبارہ اس جگہ پر اکیلا گیا۔ آج بھی وہ ادھوری کھنڈر نما عمارت وہاں پر موجود ہے۔ گاؤں کے لوگ نہ خود جاتے ہیں اور نہ ہی اپنے بچوں کو یہاں سے گزرنے دیتے ہیں۔ انہی لوگوں سے مجھے اس عمارت کے حوالے سے پتہ چلا کہ جب سے یہاں پر ایک خاتون کو زندہ جلایا گیا تھا تو اس کے بعد سے ہی یہاں پر پراسرار واقعات ہونے لگے۔ عمارت کو تعمیر کرنے والے مزدور خوفزدہ ہو کر بھاگ جاتے،
اس عمارت کو تعمیر کرنے کی بہت کوشش کی گئی، لیکن کوئی بھی مزدور بھاری معاوضے کے باوجود اس عمارت کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ بہرکیف یہ واقعہ میرے بچپن سے جڑا انتہائی ڈراؤنا ہے، جسے یاد کر کے ہم دونوں بہن بھائی آج بھی حیران ہو